انسان جب تک اللہ کے بنائے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا تب تک وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آتا، لیکن جب ایک انسان عقل و دانش کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خلاف اپنی نفرت میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو تب اللہ ان پر پکڑ ایسی سخت کر لیتا ہے کہ وہ تمام دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے اللہ کی آخری کتاب کی بے حرمتی کی، تب ان کے ساتھ کیا ہوا آپ یقین نہیں کرو گے کہ ان لوگوں کے ساتھ، اس بےہودہ عمل کے ساتھ قدرت نے کیا کھیل کھیلا۔ مصر کی ایک مشہور ڈانسر فیفی عبدو نے لائیو پروگرام میں سوال کیا گیا کہ اس طرح ننگے ناچنے پر ان کے ضمیر نے ان کو ملامت نہیں کی، اور کل کو اللہ کے سامنا کیسے کرو گے جب اللہ اس سے اس سب کے بارے میں پوچھے گا؟ تب اس نے عجیب و غریب جواب دیا کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے ہوگی تو اللہ اس کے ڈانس کے فن کو ضرور سراہے گا، کیونکہ وہ اپنے اس ڈانس کی وجہ سے جانی جاتی ہے اور اس لیے اسے ڈانس کا مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ آج کل یہ انتہائی سخت حالات سے گزر رہی ہے، اور کیا پتہ قرآن سے لا علمی اللہ کی شان میں توہین کی وجہ سے اس کی سزا کا آغاز ہو چکا ہو۔ مسلمان معاشروں میں آج شوبیز کی دنیا میں ان فنکاروں کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہر وہ عمل اپناتے ہیں جو ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں ان فنکاروں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن اس بات سے بے خبر کہ یہی فنکار ان کو اپنی اداؤں اور اعمال کی بنا پر ایسے کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم سے کسی کو کرنے کی اجازت نہیں، جن کاموں میں براہ راست شیطانیت کی جھلک دکھائی دیتی ہو۔ جیسے ایک مشہور عرب سنگر حائفہ وحی نے لائیو ٹی وی شو میں یہ کہا تھا کہ خدا ان کی طرح کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ خدا کے بس کی بات نہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں بنا سکے۔ اسی طرح ایک اور عرب اداکارہ شری رضا بھی، جس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک مؤذن کی آواز کو ایک بدنما اور اذان کو شور سے تشبیہ دی۔ اس کا مزید کہنا تھا، جب بھی اذان ہوتی ہے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی ہے کیونکہ اسے یہ آواز انتہائی بری لگتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ اذان کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اذان کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ دل میں اتر جاتا ہے، لیکن اس جیسے لوگ جو منافقت اور اسلام کے بغض میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ان کو فلاح و کامیابی کے راستے پر بلانے کی دعوت بھی شور لگتی ہے، اور یہ لوگ شاید ان واقعات سے لا علم ہیں جو قرآن اور اللہ کے احکامات کی بے حرمتی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بن گئے تھے۔ جب جن لوگوں نے بھی اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا، تب اللہ ان کو کیسے سزا دیتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی اس مقدس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے فرمایا، ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا اور قرآن کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ لیکن اتنے کھلے الفاظ میں نیکی اور ہدایت کی دعوت کے ہوتے ہوئے بھی اس دنیا میں ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جو اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ناروے میں قرآن کو جلانے کا واقعہ آپ سب کو تو یاد ہی ہوگا، کیسے ایک منحوس نے لوگوں کے سامنے بیچ راستے قرآن پاک کو آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کا یہ عمل کامیاب نہیں ہو سکا۔ جب ایک غیرت مند نوجوان نے اس منحوس پر جھپٹ کر اس کی یہ ناپاک کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بنیادی طور پر اس طرح دل دہلانے والے ایک واقعہ 1999 میں ترکی میں بھی پیش آیا تھا، جب 1999 میں ترکی میں ایک خوفناک زلزلے نے بڑی خوفناک تباہی مچا دی تھی، جس میں ساحل سمندر پر موجود ایک فوجی چھاونی زمین میں دھنس گئی تھی، جس چھاونی میں ترکی، امریکی اور اسرائیل کے اعلیٰ افسران کی خفیہ میٹنگ چل رہی تھی، اور یہ میٹنگ صرف کاروباری میٹنگ نہیں تھی بلکہ وہاں ناچ گانے اور شراب کی بڑی محفل سجائی گئی تھی۔ اس میٹنگ میں ایک امریکی جرنیل نے نشے کی حالت میں حکم دیا کہ اس کے پاس قرآن پاک کو لے کر آیا جائے۔ قرآن پاک کو لایا گیا۔ اس امریکی جرنیل نے وہاں موجود ایک ترک افسر سے کہا، یہ ہے وہ قرآن جس کے بارے میں تمہارا اللہ کہتا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے قرآن پاک کے اوراق کو پھاڑ کر ان کو ناچتی عورتوں پر پھینک دیا۔ اس ترک افسر نے جب یہ سب کچھ دیکھا بے اختیار رونے لگا، لیکن وہ وہاں
کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس فوجی چھاؤنی کو چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ اس ترک افسر کا بیان تھا کہ میں نے اس چھاؤنی کو ایک سفید روشنی میں گھرتے ہوئے دیکھا، تب میں نے اس چھاؤنی کے اندر سے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی، جیسے بہت سارے لوگ شدید تکلیف میں مدد کے لیے پکار رہے ہوں، اور پھر اچانک ایک زوردار دھماکے نے اس پوری چھاؤنی کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، جس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا، جس کی کھوج میں آج بھی دنیا کے قابل ماہرین افسران اس علاقے کا دورہ کرتے ہیں کہ وہ معلوم کر سکیں کہ اس رات وہاں کیا ہوا تھا، لیکن آج تک وہ سب مایوسی کا سامنا کر رہے ہیں اور یہ جانتے بھی ہیں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ آخر اتنی بڑی اور مضبوط فوجی چھاؤنی کہاں غائب ہو گئی؟ اسی طرح 2021 میں ایک عرب فنکارہ نے انتہائی بیہودہ طریقے سے قرآن پاک کا مذاق اڑایا۔ عرب فنکارہ مکمل طور پر شیطانی تنظیموں کے لیے کام کرتی ہے اور ایسے بیانات دینے سے باز نہیں آتی جن بیانات سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ 2021 کے شروع میں اس فنکارہ کو ایک یہودی کمپنی نے یہ آفر دی، اگر یہ قرآن کی بے حرمتی کر کے ماڈلنگ کرے تو اسے لاکھوں ڈالرز انعام میں دیے جائیں گے۔ اس فنکارہ نے یہ آفر قبول کی اور بیہودہ لباس پہن کر ہاتھ میں قرآن پاک پکڑ کر اس نے ماڈلنگ کی اور پوری دنیا میں اسلام اور مخالف لوگوں سے داد حاصل کی اور لاکھوں ڈالر سمیٹ لیے۔ لیکن قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اس عمل نے اس فنکارہ کی زندگی میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد حسن کی دیوی سمجھی جانے والی یہ عورت کینسر مرض میں مبتلا ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی ختم ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، اور اس طرح قرآن کی بے حرمتی کرنے پر اللہ کی پکڑ میں آ گئی۔ اللہ ہم سب کو شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔